الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان العامش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. یہ باب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل کے بیان میں یہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت، جس کے الفاظ وہی ہیں جو انہوں نے عنوان میں ذکر کیے ہیں، پیش کر رہے ہیں. قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمنکبی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے دونوں مونڈھے پکڑے اور دونوں مونڈھے پکڑ کر مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ پردیسی اجنبی آدمی ہوا کرتا ہے یا راستہ چلنے والا مسافر. دیکھو، جو آدمی کہیں کسی دوسری جگہ سے آیا اور صورت آیا ہے خریداری کرنے کے لیے 2-4 روز کے واسطے، یہ پردیسی آدمی ہے، یہاں آ کر کے جو یہ رہے گا تو اس کے کوئی زیادہ تعلقات نہیں ہوتے یہاں کے رہنے والوں سے. کوئی چند گنے چنے افراد ہوں گے جن کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا لوگوں کے ساتھ تعلقات اور پہچان نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری مصیبتوں سے وہ محفوظ رہے گا.
نہ اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، نہ اس کے دل میں کسی کے متعلق کینہ ہے، کپٹ، نہ کسی کے ساتھ اس کو دشمناوٹ ہے، نہ وہ کسی کے اوپر حسد کر رہا ہے، نہ اپنے دل میں کسی کے متعلق نفاق کہ ظاہر کچھ کرے زبان سے، محبت کا تعلق دل کے اندر دوسری چیز چھپائے رکھے۔ یہ ساری چیزوں کی نوبت آدمی کو آتی ہے اپنے ان تعلقات کے نتیجے میں۔ کسی کے ساتھ دشمناوٹ ہے اور اس کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا اور اس عداوت کے بجائے اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو یہی نفاق ہوا، اور ساتھ ہی اندر عداوت بھی موجود ہے، اور اسی عداوت اور دشمناوٹ کی وجہ سے اس کے اوپر اس کو حسد بھی ہوگا، کینہ بھی ہوگا دل کے اندر کہ بھئی اس کی کوئی بھلائی، اچھائی، ترقی اس سے دیکھی نہیں جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ تعلقات کے کم ہونے اور لوگوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہونے کی وجہ سے ان سارے گناہوں سے عموماً وہاں جہاں وہ گیا ہوا ہے وہاں وہ کیا رہتا ہے؟ محفوظ۔ کوئی دوسرا بھی اس کے ساتھ کوئی زیادہ جھگڑا وگڑا کسی کا نہیں، اس کو کوئی ٹینشن نہیں کہ یہاں کوئی مجھے ملے گا، مارے گا، میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا، جانتا ہے یہاں اپنا کون پہچاننے والا ہے، جو ہے بے فکر بنداس ہو کر کے گھومو پھرو۔ تو کہہ رہا ایک تو یہ تعلقات کی اور خلط ملط اور میل جول کم ہونے کی وجہ سے ان مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ پھر یہ ہے کہ یہاں پردیس میں اس کا قیام چند روز کا ہے، جس مقصد کے لیے آیا ہے، خریداری کے لیے آیا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن یہاں اس کو ٹھہرنا ہے۔ اب جب ظاہر 3 4 5 دن ٹھہرنا ہے تو کوئی بنگلہ خریدے گا، گھر خریدے گا، فلیٹ خریدے گا، فلیٹ والے کو گھر کا کوئی فکر نہیں کرے گا، نہ اپنے لیے باغات کی خریداری، نہ کھیت، نہ یہاں اس کے اہل و عیال ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ گویا ایسے وہ تمام تعلقات جو آدمی کو اللہ کے ساتھ جڑنے سے رکاوٹ بنتے ہیں اس سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ پردیسی کا حال، اسی کو حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر تم اس طرح رہو جیسے کہ ایک پردیسی آدمی ہوتا ہے، کہ نہ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، نہ لوگوں کے ساتھ کچھ معاملہ ہوتا ہے، نہ دنیا کی چیزوں سے وہ الجھا ہوا ہوتا۔ پردیسی میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، آپس کے میل جول اور تعلقات کے نتیجے میں جو الجھا اور برائیاں اور خطرے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں، اور جو ہے وہ چیزوں کی مشغولی، جائیداد، مال ملکت، اس کی وجہ سے جو کچھ ہوتا ہے اس سے بھی وہ محفوظ۔ جیسے کہ پردیس میں اس کو اس کی فکر نہیں کہ 2 4 دن کے لیے میں کون سا یہاں فلیٹ خریدوں گا، یا میں کون سا کوئی جو ہے پلاٹ خریدوں گا، یا کچھ۔ اور لوگ دوسرا آگے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، او عابر و سبیل، پردیسی کی جو کیفیت ہے اس سے ایک قدم اور آگے، کہ جو وہ آدمی، وہ مسافر جو راستہ چلتا ہے نا، راستے چلتے مسافر، یہ پردیسی جو آیا وہ بھی مسافر تو ہے، لیکن اس کا 2 4 دن یہاں پر قیام ہے۔ وہ مکان نہیں خریدے گا تو کم سے کم ہوٹل میں تو بکنگ کرائے گا ہی، سمجھا ہے کہ نہیں، کچھ ٹھہرنے کا انتظام اپنا کرتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا شخص وہ مسافر ہے جو رننگ، اس کا سفر چل رہا ہے، ہائی وے پر اس کی گاڑی چل رہی ہے، اپنی سواری میں سوار ہے، اور اس کو اپنی ایک منزل مقصود تک پہنچنا ہے، کہ بھئی یہاں سورت سے نکلا، مجھے وہاں جو ہے بمبئی پہنچنا ہے، پونا پہنچنا ہے، بنگلور پہنچنا ہے۔ راستے میں کیسے ہی مناظر آئیں گے، کچھ بھی آئے گا، بس اس کے دل و دماغ پر تو یہی فکر سوار ہے کہ میں اپنی منزل مقصود پر کب پہنچ جاؤں۔ یہاں راستے میں کوئی چیز، اس کے دل پر بھی یہی فکر، اس کی نگاہوں میں بھی یہی مقصود، کیسا ہی خوبصورت منظر ہو اور کیسی جو ہے اس کے لبھانے والے راستے میں حالات پیش آئیں، لیکن وہ ان کی طرف توجہ، اس کا دھیان تو بس اپنی اس منزل پر، اس نے جو ٹارگٹ طے کیا ہے کہ مجھے اتنے بجے وہاں پہنچنا ہے، بس وہی اس کے دل و دماغ پر سودا سوار رہتا ہے۔ عابر و سبیل، وہ مسافر جو راستہ چلتا ہوا، تو اس کا اتنا بھی سامان نہیں ہوتا جتنا وہ ٹھہرنے والا، وہ تو کم سے کم بستر رکھتا ہے اپنے پاس، کچھ قیام کے لیے تھوڑا بہت انتظام کرے گا، یہ تو وہ بھی نہیں۔
کہیں ہوا تو اتر کر کے ایسے ہی پڑ جائے گا. بڑے سے بڑا رئیس ہوگا تو بھی وہ اپنے لیے وہاں کچھ کرنے کا انتظام نہیں کرتا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ گویا اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ دنیا کا جو قیام ہے بندے مومن کا، اس کی حیثیت بھی یہی ہے کہ ایک پردیسی کی طرح رہو. اپنا دل یہاں لگانے کی اور ان علائق اور ان تعلقات کے اندر اپنے آپ کو جو ہے گھسانے کی ضرورت نہیں ہے. بس بقدر ضرورت اپنا کام نکال کر آپ کی نگاہ آپ کی اس منزل کے اوپر، اس مقصد کے اوپر ہونی چاہیے جہاں آپ آگے جا رہے ہیں. وکان ابن عمر یقول، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اپنی طرف سے یہ بات بھی فرماتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب شام ہو تو صبح کا انتظار مت کرو. کل کیا ہوگا اس پہ پتہ نہیں، صبح آتی بھی ہے یا نہیں. وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے موت کا استحضار ایک مومن کے دل و دماغ پر ہر وقت رہنا چاہیے. صبح ہو تو گویا کل جو ہے شام ہو تو کل صبح میں زندہ رہوں گا یا نہیں، اس کا بھی اس کو یقین ہونا نہیں چاہیے. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم جو ہے صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو. ہمارے اسلاف اور اکابر کے حالات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں یہی کیفیت ان حضرات کی ہوا کرتی تھی کہ گویا وہ ہر وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے نگاہوں کے سامنے موت ہے. وہ پہلے قصہ شمائل کے اندر آ گیا تھا کہ جو ہے ایک محدث دوسرے محدث کے پاس آئے اور ان سے یوں کہا کہ یہ حدیث فلاں حدیث تم سناؤ. ان کی سند سے وہ سننا چاہتے تھے. وہ بڑے آدمی تھے جنہوں نے درخواست کی تھی، تو ان کی درخواست پر انہوں نے اپنی حدیث جو ہے سنانا شروع کیا زبانی. تو انہوں نے یوں کہا کہ اگر آپ اپنی کتاب میں سے دیکھ کر کے نوشتہ جو ہے محفوظ اس میں سے دیکھ کر کے سناویں تو ذرا اچھا رہے گا. کیونکہ وہ محدث تھے تو روایت کے سلسلے میں مزید احتیاط اور پختگی کے پیش نظر انہوں نے یہ کہا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے اس کہنے پر، کیونکہ وہ بڑے آدمی تھے، کہ میں اپنا یہ حدیث سنانا روک کر کے اٹھا تاکہ کمرے میں سے جا کر کے کاپی لے کر کے آؤں اور ان کو سناؤں. انہوں نے میرا کرتا پکڑ لیا اور کہا حدیث تو سنا دے جاؤ. حدیث پتہ نہیں میری تم سے ملاقات پھر ہوتی ہے یا نہیں. وہ اندر کمرے میں جا کر کے کاپی لے کر کے آویں، کاپی میں سے حدیث سناویں، اتنے وقفے پر بھی ان کو اعتماد نہیں ہے. وہاں میں نے قصے میں بتلایا تھا کہ اس سے حضرات اسلاف کی دو چیزیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ ان کو موت کے معاملے میں کوئی یہ نہیں تھا کب آ جائے، ہر وقت گویا وہ یہ سمجھتے تھے ابھی آ جائے گی. اور دوسرا علم کی طلب، کہ دیکھو اتنی مہلت کے لیے بھی وہ تیار نہیں. ابھی پہلے سنا تو وہ کہتے ہیں ان کی درخواست پر پہلے زبانی وہ حدیث سنائی، پھر میں کمرے میں گیا، جا کر کے کاپی لا کر پھر اس میں دیکھ کر کے دوبارہ سنائی. تو بہرحال ایک مومن کا حال یہی، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. اب یہ تو لمبی بات ہو گئی کہ شام کے کرے تو صبح کا. یہ جو ابھی واقعہ سنایا اس میں تو کتنا 2-4 منٹ کا کام تھا، لیکن پھر بھی اتنے بڑے بڑے حضرات یا اکابر ان کے گویا دل و دماغ میں موت کا استحضار ایسا ہوا کرتا تھا. آج ہم ان چیزوں کو بھلا کرتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے ہم لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کے غسل میں شرکت کرتے ہیں، تجلیل و تکلیف میں، لیکن کبھی ہمیں بھولے سے بھی خیال نہیں آتا کہ یہ وقت ہم پر بھی آنے والا ہے. خود من صحتک لمرضک، اور اپنی تندرستی میں سے بیماری کے لیے اور زندگی میں سے موت کے لیے جو ہے توشہ لے لو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو تندرستی دی ہے، ظاہر ہے یہ تندرستی ہمیشہ رہنے والی نہیں. ایک وقت آئے گا کہ بیماری آپ پر حملہ آور ہوگی اور تندرستی، تو تندرستی کے حالت زمانے میں آدمی اعمال کا جو اہتمام کر سکتا ہے. بیماری میں وہ نہیں ہو پاتا اور وہ اعمال ادا نہیں ہو پاتے، اس میں
کمی آ جاتی ہے، تو کہا بیماری آنے والی ہے، اس خیال سے تندرستی کے زمانے میں خوب کام کرو۔ جیسے آدمی جوانی میں جب بیوپار کرتا ہے، کماتا ہے، تو سوچتا ہے بڑھاپا بھی آنے والا ہے، بڑھاپے میں کمانے کی طاقت رہے گی نہیں، تو ابھی جو کچھ ہے وہ میں کیا کر لوں، ذخیرہ کر لوں۔ تو گویا بڑھاپے کے لیے جوانی ہی کے اندر آدمی ذخیرہ کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے گویا بیماری آنے والی ہے، اس تصور سے وہ تندرستی کے زمانے میں اعمال کا اہتمام کر لے تو پھر بیماری میں موقع نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوتا ہے کہ آدمی تندرستی کے زمانے میں جن اعمال کا اہتمام کرتا ہے، آج بعد میں جب بیماری آتی ہے اور بیماری کی وجہ سے ان اعمال کو بچا نہیں پاتا، بیماری کی رکاوٹ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ جو تندرستی میں ثواب دیتے تھے وہ دیں گے۔ تو وہ بھی کب ملے گا؟ تب ملے گا نا جب تندرستی میں ہم نے اپنے آپ کو ان اعمال کا عادی بنایا، عادت میں ڈالی، تو مجھ میں تھوڑا ملے گا۔ تو بہرحال اسی کو یہ بھی ایک طرح کا توشہ ہی ہے کہ گویا بیماری کے زمانے میں مفت ثواب حاصل کرنے کا ایک نسخہ اور ہے کہ تندرستی کے زمانے میں اعمال کا اہتمام کرو، تاکہ بیماری کا اگر وہ اعمال بچا نہ پائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی سے توشہ حاصل کرو اپنی موت کی، اس لیے کہ موت تو بہرحال آنے والی ہے، کب آئے گی اس کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، اس کا کوئی مقرر نہیں ہے۔ کی زندگی ہے، آدمی کو اپنی زندگی کی اوقات کو غنیمت سمجھ کر کے موت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ یہ وہ اس حدیث کو سنانے کے بعد ابن عمر اپنی طرف سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، بابٌ فی العمل والطول، اس باب میں لمبی امیدوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا فرمایا تو اس کے دل و دماغ میں ایسے تصورات بٹھائے گئے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آئندہ اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اور دنیا کی گویا چیزیں اور نعمتیں حاصل کرنے کے لیے بڑی پلاننگ کرتا ہے، بڑے گویا جو ہے اس کے لیے سوچتا ہے میں یوں کروں گا، وہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں جیسا۔ اور یہ اگر ہر انسان کے طبیعت کے اندر، مزاج میں اور فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے، اگر یہ نہ ہوتا نا تو دنیا کا کاروبار نہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رونق قائم رکھنے کے لیے اور اس کا کاروبار چلانے کے لیے انسان کے مزاج اور طبیعت کے اندر یہ جذبہ پیدا ہے، کون سا؟ امیدوں کے ذریعے سے آئندہ اپنی مربوط کی لمبی عمریں، لمبی مال کی کثرت، جائیداد کی کثرت اور چیزوں کی کثرت، یہ سب وہ تمنائیں امیدیں ہوتی ہیں جن کو آئندہ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، بڑے بڑے اس کے لیے تو اس نے پلاننگ، تو یہی وہ پلاننگ ہے جس کی وجہ سے اس دنیا کا کاروبار چلتا ہے۔ تو ویسے آدمی بقدر ضرورت اپنے جو ہے ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کرے تو شریعت، لیکن وہ امیدیں اتنی آگے بڑھ جائیں کہ آدمی اس کی وجہ سے اپنی آخرت کی طرف سے غافل ہو، شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں ہے، اس سے البتہ منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہاں امام بخاری نے باب قائم کر کے اسی سبق کو گویا تازہ کرنا چاہا ہے۔ وقوله ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ یہ اب دیکھیے، وما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، كل نفس ذائقة الموت وإنما يوفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت کا جو ہے نا ساری بیچ کا آخری حصہ، ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا، بس اصل تو اس جملے کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری طرح فرماتے کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر جو ہے جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا نہیں۔ اور وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت کے دن ملیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بہت سی مرتبہ ایک مومن آدمی ہے، اعمال صالحہ کا زندگی بھر اہتمام کرتا ہے، لیکن ان اعمال صالحہ کے نتیجے میں جو فوائد حاصل ہونے چاہیے وہ اس کو یہاں نظر نہیں آتا۔ اس کے مقابلے میں کافر ہے، وہ کافر گناہوں میں رچا بسا رہتا ہے، اس کے باوجود وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں وہ استعمال ایسے موقع پر آدمی مومن یہ سوچتا ہے کہ میں نیک عمل کرتا ہوں تو بھی مجھے یہاں پہ راحت ہے۔ کافر اور یہ گناہوں کے اندر اچھا بسا رہتا ہے، اس کے باوجود اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس کو اعمال سے ہٹانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہی نماز جو ہے تم باری تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے بدلانا تھا، یہ دنیا بدلنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے اس کافر کی راحت، عیش و عشرت اور اپنی ان تکلیفوں کو دیکھ کر یوں سوچا کہ مجھے نیک اعمال کی وجہ سے یہاں کیوں راحت نہیں مل رہی ہے، اور اس کو گناہوں کی وجہ سے کیوں کچھ تکلیفیں نہیں پہنچے ہوئی رہا ہے۔ وہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ یہ اعمال کا بدلہ یہاں کیوں نہیں مل رہا۔ باری طرح اعمال کے پورے بدلے تو وہی یہاں میں پڑا تھا، اس کا اثر اللہ تعالیٰ دکھلا دیتے ہیں، ورنہ اعمال کے بدلے دنیا دارالعمل نہیں، عمل ہے دارالجزا، بدلے کی جگہ۔ اس لیے یہ سارے نظارے جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بڑے بڑے گنہگاروں کو آپ راحت میں، عیش و آرام میں اور نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہوتے دیکھیں تو اس کی وجہ سے اپنے متعلق مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ قرآن باری تعالیٰ نے صاف فرما دیا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کا یہ ہے آبادیوں کے اندر اس طرح عیش و آرام کے ساتھ گھومنا پھرنا کہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل، بس تھوڑے دنوں تک کے لیے فائدہ اٹھانے، ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد میرا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور جہنم بہت بڑا بہت برا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کو 500 سال کی زندگی اگر ملی ہو دنیا میں، اور یہ 500 کے 500 سال اس نے نہایت تکلیف میں، مشقت میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، ہر طرح کی تکلیفوں میں گزارے، ایک دن بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی چین اس کو نصیب نہیں ہوا، لیکن جب مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، جنت میں داخل ہوتے ہی اس کو اگر یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی، تو وہ جواب میں کہا میں نے تو کوئی تکلیف دیکھی نہیں، جانتا ہی نہیں کہ تکلیف کیا چیز ہے۔ اس کے برعکس ایک کافر دنیا میں 500 سال کی زندگی اس کو دی گئی، اور ان 500 سال میں ہمیشہ خوب نعمتیں ملی، اللہ کی استعمال کرتا رہا، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تکلیف اس کو نہیں۔ پھر جو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں پہنچتے ہی، داخل کیے جاتے ہی اس کو پوچھا جائے گا کہ تو نے کبھی کوئی تکلیف کوئی راحت دیکھی، تو میں تو راحت کیا چیز ہے جانتا ہی نہیں۔ اس لیے دنیا میں تاریخ پڑتا ہے، دنیا کی ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے اعمال کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، اور اس کی وجہ سے مایوسی کا شکار۔ ایک مومن کو اپنے ایمان کے متعلق یقین ہونا چاہیے۔ آگے ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں اصل تو یہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہ کر ایسے اعمال کرے کہ جن اعمال کی وجہ سے وہ جہنم سے بچا لیا جائے، جو دور کر دیا گیا، جہنم سے ہٹا دیا گیا، تو گویا وہ کیا ہے اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط صحیح معنی میں وہ کیا ہے گا دنیا میں کیا اس کو بڑی سے بڑی جائیدادیں ملی ہو، اور بڑی سے بڑی ملکتیں، دولت ہو، ثروت ہو،
دنیا کی یہ چیز یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، اس کو کامیابی بس سمجھو. آگے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور ہماری طرح فرماتے ہیں کہ جنت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ تو دھوکے کا سامان ہے. دھوکے کا سامان متاع الغرور، متاع الغرور اس سامان کو کہتے ہیں کہ کوئی اپنا سامان بیچ رہا ہے عیب والا سامان، اندر عیب ہے، لیکن مالک اس عیب کو چھپا کر خریدار کے سامنے اس کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کر رہا ہے، یہ ہے اس دنیا میں، اور جو اندر عیب ہے اس کو چھپا رہا ہے. ایسے سامان کو عربی میں کہتے ہیں متاع الغرور، دھوکے کا. دنیا کی چیزوں کا بھی یہی حال ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. گویا دنیا کی بے وقتی پر اللہ تعالیٰ متنبہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو بھائی ایسا ہی ہے اس دنیا کی چیزوں کا حال کہ جیسے کوئی مالک اپنی چیز کا عیب چھپا کر کے اس کی خوبیاں بیان کر کے خریدار کو اس کے خریدنے پر کیا کرتا ہو، آمادہ کرتا ہو. یہ دنیا کی یہ چیزیں ہیں وہ تو دھوکے کا سودا، دھوکے کا سامان ہے. لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، حضرت حکیم الامت نور اللہ مرتضی نے اس موقع پر بیان القرآن میں عجیب نکتہ ارشاد فرمایا. حضرت فرماتے ہیں کہ دھوکے کا سامان سن کر کے یہ نہ سمجھا جائے کہ دنیا کی زندگی ہر ایک کے لیے مضر ہے، نہیں، بلکہ دھوکے کا سامان کہنے کا مطلب یہ کہ آپ اس کو اپنا مقصود نہ بناؤ، اس پر راضی مت ہو جاؤ. اگر کوئی خریدار، شریف خریدار، کوئی سخی آدمی اس کے عیب کو جانتے ہوئے بھی بڑی قیمت دے کر آپ سے لینا چاہتا ہے تو آپ یہ سمجھ کر کہ نہیں میں تو نہیں لوں گا. جیسے بچے کا حال ہوتا ہے کہ بچے کے پاس کوئی کھلونا ہو اور کوئی اس کو جو ہے 5,000 دلا میں تجھے جانتے کہ یہ کھلانا تو 50 روپئے کا بھی نہیں ہے، لیکن 5,000 دینے والا دے رہا ہے تو بھی یہ بچہ اپنی حماقت کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے اپنے یہ 50 روپئے والے کھلونوں کو بیچنے دینے کے لیے تیار. تم ایسا مت کرنا. اللہ تعالیٰ یا دنیا کی زندگی اور دنیا میں جو ہم اس زندگی کے اندر جو فائدے اٹھا رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہے ہیں کیسے؟ دھوکے کے سامان سے. اللہ نے اسی دھوکے کے سامان کو ہمارے پاس سے خرید لیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے پاس سے ان کی جان اور مال، یہ ہماری جانیں اور ہمارے مال تو ہے تو دھوکے کا سامان، اس میں بہت خیر نہیں، لیکن خریدار جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ وہ بڑا سخی ہے. سخی ہونے کی وجہ سے ہمارے اس سامان کے سارے عیبوں سے واقف ہونے کے باوجود وہ بڑی قیمت دے رہا ہے. تو اب حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا تم بیوقوفی مت کریو. تم نے آگے نہیں میں تو نہیں بلکہ اتنی مت سمجھو، سودا کر لو اور فائدہ اٹھا. قیمت خود ہر دو عالم کر دئی نرخ والا ان کے ارزانی ہنوز. کیا فرماتے ہیں شاید؟ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے اپنی قیمت دونوں جہان لگائی ہے. کوئی آدمی دونوں جہان کو تیرے لیے قربان کرتے تو اس کو ملتا ہے، وہ تیری قیمت یہ ہے. آگے کہتے ہیں نرخ والا تم کے ارزانی، تم آپ نے اپنی قیمت دو جہان لگائی. یہ تو بہت سستا سودا ہے، آپ ذرا اور قیمت کو بڑھائیں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اور اس کا یہ ساز و سامان اور اس سے جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں واقعی یہ دھوکے کا سامان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں بہت کچھ دے رہے جا رہے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے یک دھو کر کے یعنی دھوکے میں پڑ کر کے اس کو اس سودے سے انکار نہ کریں، سودا کر لیں اور فائدہ حاصل کر لیں. یہ ہونا چاہیے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کی انوار سے ہمارے قلوب کو محبت فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اللہ دنیا کی بے وقتی ہمارے دل و دماغ کے اندر بٹھا کر آخرت کی لیے تیاری کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. دنیا کی رونق کے پیچھے پڑ کر کے اللہ آخرت کی غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. تیری رضا مندی والے کام ہم سے کروا لے. تیری ناراضگی والے کام سے ہماری پوری حفاظت فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال تمام مدارسین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی وہ اپنے خزانے غیب سے حفاظت فرما. ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. ہماری روزیوں میں رغبت و وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں میں عقائد حقہ و برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ مجھے حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تم ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سکون، ہمارے صدقہ جاریہ اور ہماری دلوں سے بڑھ کر کے بنا دے. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اللہ منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی ہمدردیوں سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما. مختلف حیثیتوں سے اللہ کی ذمہ داریاں اور فرائض منصبی انہیں ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پوری حفاظت فرما. اللہ اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ہمیں ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. پتہ نہیں کہاں اور کب زندگی کی شام ہو جائے. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو. زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو. تو ہم سے راضی ہو اور ہم تم سے راضی ہو. تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما. اس دن کی رسوائی سے بچا لے. اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں
حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ جنت کے اندر سے پورے اولی فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں میں پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات محفوظوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے امام اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پوری حفاظت فرما، اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک، اے اللہ ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دی، ہر فرد بشر کو اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو نعمتیں، اے اللہ جو اسباب و وسائل تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کو تیرے دین، علم دین، ایمان اور اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ان چیزوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ تیرے یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته